الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله
وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ اور یقیناً ہم نے ان کو قدرت دی تھی، ایسی قدرت جو ہم نے تمہیں نہیں دی، اور ان کو سماعتیں، بصارتیں اور سمجھنے والے دل عطا فرمائے تھے، لیکن ان کے ان سماعتوں، بصارتوں، بصیرتوں نے ان کو کوئی فائدہ نہ دیا جب انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا، اور پھر جس بات کا وہ استہزاء کرتے تھے اسی عذاب نے ان لوگوں کو گھیر لیا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات کے اندر دو طرح کی قوتیں، دو طرح کی طاقتیں ہمیشہ برسر پیکار رہتی ہیں۔ ایک قوت، ایک طاقت، ایک طبقہ اللہ والوں کا ہوتا ہے جس کی سربراہی اور قیادت انبیاء کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں معاندین نبوت ہوتے ہیں، دشمنان نبوت ہوتے ہیں، دشمنان دین اسلام ہوتے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے یہ کام چلتا آ رہا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی آیا ہو اور اس کے دشمن پیدا نہ ہوئے ہوں۔ ہر قوم کے اندر ان کے دشمن پیدا ہوئے، انہوں نے اپنی دشمنیاں کیں، اور یہ پوری تاریخ کا ایک حصہ۔ پھر جب وہ دشمنی کرتے ہیں تو دشمن کی دشمنی کوئی حدود نہیں رکھتی، اس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ دشمن جب دشمنی کرتا ہے تو وہ ساری حدود پار کر جاتا، اس کے اندر کوئی اخلاق نہیں ہوتا۔ یہ خوبصورتی صرف اسلام کی ہے کہ یہ اپنے دشمنوں کے بارے میں بھی چند حدود متعین کرتا ہے کہ اگر تم دشمنوں کے اوپر غالب بھی آ جاؤ تب بھی تم نے فلاں فلاں کام نہیں کرنے، تم نے ان کی لاشوں کا مسئلہ نہیں کرنا، تم نے خام خواہ اپنا غلبہ جتانے کے لیے لوگوں کی جانیں نہیں لینی، عورتوں بچوں کو نقصان نہیں پہنچانا، پھلدار درختوں کو نقصان نہیں پہنچانا، کسی بھی ایسی چیز کو نقصان نہیں پہنچانا جس سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا شاندار خوبصورت دین دیا ہے جو صرف مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ نہیں کرتا، تمام انسانوں کے حقوق کا تحفظ بھی کرتا۔ لیکن اس کے مقابلے میں جب کبھی دوسری قوت غلبہ حاصل کرتی ہے تو وہ بعض اوقات صرف اپنی اس قوت اور غلبے کے اظہار کے لیے وہ پورے شہر کی فصیلوں کو انسانوں کے سروں سے بھر دیتے ہیں۔ وہ لوگوں کو صرف اس لیے قتل عام کرتے ہیں کہ ہمارا غلبہ اور ہماری طاقت، ہماری دہشت لوگوں کے اوپر بیٹھ جائے۔ کوئی حد ایسی باقی نہیں چھوڑتے جو انسان دشمنی، صرف اسلام دشمنی کی نہیں بلکہ انسان دشمنی کی بھی کوئی حد ایسی نہیں ہے جو وہ اپنے جب کبھی ان کے ہاتھ میں طاقت آ جائے تو وہ چھوڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن بظاہر ان سے کوئی پوچھے تو وہ انسانیت کے علمبردار ہے، بظاہر ان سے پوچھیں تو انسانیت ان کا مذہب ہے، بظاہر آپ ان سے پوچھیں تو ان کی اقدار وہ آسمانوں کو لگ جاتے ہیں کہ ہمارے اندر تو اقدار بہت پائی جاتی ہیں، ہم بہت دیکھنے چاکھنے والے، پڑھنے لکھنے والے، پڑھے لکھے اور صاحب عقل، صاحب فراست لوگ ہیں۔ اور یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے سورہ احقاف کی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس پوری تاریخ کا تجزیہ پیش کیا ہے کہ ہاں صاحب بصیرت و بصارت تو تھے، قدرت اور طاقت بھی ہم نے جو ان کو دی وہ تمہیں بھی نہیں دی۔ وہ واقعی زیادہ سیانے تھے، ان کے پاس ٹیکنالوجی کی ترقی، ان کے پاس دنیاوی ترقی، ان کے پاس مادی ترقی، ان کے پاس انسانی ترقی، ساری منازل انہوں نے طے کی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ لیکن ان ساری ترقیوں نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ وہ عقل ہی کیا،
جو موقع پر کام نہ آئے، وہ بصیرت تو بصارت ہی کیا جو موقع کے اوپر اس کی وہ معاف ہو جائے اور سمجھ نہ آئے کہ ہم نے کیا کام کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر صاحب بصیرت نظر آتا ہو، صاحب بصارت نظر آتا ہو، دنیا میں بہت ترقی کر کے بیٹھا ہو، اور ترقی بھی ایسی کہ جس طرح کی ترقی اور قدرت تم لوگوں نے حاصل نہیں کی ایسی کر کے بیٹھا ہو، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس کے اندر عقل ہے، نہ اس کے اندر سماعت ہے، نہ اس کے اندر بصارت ہے، اس کی کسی چیز نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اس کی حالت تو یہ ہے جیسے ڈنگر ہوتے ہیں، بلکہ ڈنگروں سے بھی زیادہ گیا گزرا۔ لہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں ہیں اس سے دیکھتے نہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل بھی ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، یہ جو آرگن ہے، یہ جو اعضاء اللہ نے دیے ہیں، یہ اعضاء سے کام نہیں چلتا، ان سے کام لینے سے کام چلتا۔ اِذْ يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، جب انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا، ان کو اگر یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ کس چیز کی حیثیت ہے، کس چیز کی اہمیت ہے، اللہ نے جو انسانی فطرت کے اندر توحید کا شعور رکھا تھا، اس شعور کی بھی ان کو سمجھ نہیں آئی، تو پھر وہ خاک پڑھے لکھے لوگ، ان کے اندر تو گویا بنیادی انسانیت بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ ڈنگروں جیسے ہیں بلکہ ڈنگروں سے بھی گئے گزرے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور پھر ان کا نتیجہ اور ان کا انجام یہ تاریخ کا تجزیہ ہے، اس لیے کہ تاریخ کے ہر دور میں انبیاء کی دشمنی ہوتی آئی، آسمانی صحیفوں کی دشمنی ہوتی آئی، اس دشمنی کو وہ نکالتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ اللہ اکبر، کیوں نکالتے ہیں میں ابھی عرض کرتا ہوں کہ ان کو مسئلہ کیا ہے، یہ بات کی بات ہے، لیکن تاریخ یہی ہے۔ ان کو دیکھیں، دو چیزیں حق ہیں، دو چیزیں حق ہیں، میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، ایک اللہ کا قرآن، ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ اور حق وہ ہوتا ہے جس کو اپنے ثبوت کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ آپ اپنا ثبوت ہوتا۔ جس کو قرآن کی سمجھ نہیں آتی، جس کو قرآن کے کسی معاملے میں شک ہو، اس کو قرآن پڑھنے کے لیے دے دے، قرآن اپنا آپ خود بتائے گا کہ یہ حق ہے۔ اور جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں کوئی کسی قسم کا شک ہو، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کے لیے دے۔ اس لیے کہ اللہ کا قرآن ہونا اور اللہ کا نبی ہونا یہ حق ہے، اور قرآن اصول دیتا ہے فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، جب حق آ جاتا ہے تو اس کے بعد سوال کرنا بھی گمراہی ہوتی ہے، اس کے بعد سوال اٹھانا بھی گمراہی ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، اگر اس کے بعد آپ سوال کریں گے، چین گوئیاں کریں گے، اس میں نکتہ آفرینیاں کریں گے، تو وہ نکتہ آفرینیاں کرنا بھی اصل میں گمراہی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے ہر انسان کا ایک شعور کا اعلیٰ ترین لیول بنایا، ایک شعور کی سطح بنائی ہے، اور دین کو جو نازل کیا، نبیوں کو جو بھیجا، نبیوں کو جو مبعوث کیا، اللہ نے قرآن کو جو نازل کیا، انسان کے شعور کی اس سطح کے مطابق کیا ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تبدیل لخلق اللہ۔ انسان مغرب کا ہو یا مشرق کا، وہ 4 صدی کا ہو یا 1 صدی کا ہو یا 21ویں صدی کا ہو، لا تبدیل لخلق اللہ، پیدا کرنے والے نے اس کو اسی سٹینڈرڈ پہ پیدا کیا۔ اور اگر وہ اتنا شعور بھی نہیں رکھتا کہ وہ اللہ کی آیات کو پہچان لے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو اندھا، بہرا اور گونگا ہے، یا یہ ڈنگروں سے بھی گیا گزرا ہے، یہ اپنے اعضاء سے کام نہیں لیتا، لہذا اس کا نتیجہ یہی ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کا نتیجہ یہ ہے وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ان کے اپنے کرتوت ہی ان کو گھیر لیں گے۔ بالآخر یہی ہوا، تاریخ میں سارے دشمنان دین کا یہی حشر ہوا، اللہ کے دین کا مذاق اڑایا، قرآن کا مذاق اڑایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تمسخر،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی آپ کی حیات طیبہ میں ہوئی. قرآن کے بارے میں ہرزہ سرائی، قرآن نازل ہو رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور قرآن کے بارے میں ہرزہ سرائی ہوتی رہی. اللہ اکبر. قرآن خود بتاتا ہے، کہانی سناتا ہے کہ یہ بے وقوف قرآن کو سمجھنے کی بجائے اس کے بارے میں فتوے لگاتے ہیں. آج کل بھی فتوی لگتا ہے. یہ جو تازہ ترین واقعہ ہوا ہے سویڈن کے اندر، یا اس سے پہلے جو ایک چین ہے فرانس کے اندر، پھر ڈنمارک کے اندر، یا سویڈن کے اندر، یہ تیسرا یہ چوتھا واقعہ ہوا ہے ان سالوں کے اندر. ان کو مسئلہ کیا؟ ان کو مسئلہ یہ ہے، اس کے پیچھے ایک فلسفی، اس کے پیچھے ایک کہانی ہے، اس کے پیچھے ایک فتویٰ ہے. اور فتویٰ یہ ہے کہ یہ قرآن تو لڑانے والی کتاب ہے. وہ کہتے ہیں قرآن لڑاتا ہے، قرآن امن چین سے بیٹھنے نہیں دیتا. اور وہ جو ان 2001 میں میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، 2001 میں ایک برنارڈ لیوس نے ایک آرٹیکل لکھا تھا. اٹلانٹک ایک مجلہ چھپتا ہے امریکہ سے، اس کے اندر ایک آرٹیکل لکھا تھا. اس آرٹیکل کے اندر لکھا تھا، اس آرٹیکل کا نام تھا The Roots of Muslim Rage. مسلمانوں کے غصے کے اسباب کیا ہیں، مسلمان کیوں لڑتے ہیں. پھر اس کے بعد اس نے ایک کتاب اس کو ڈیولپ کی، اور بعد میں اس نے کرائسس آف اسلام کے نام سے، مسلمانوں کا بحران یا اسلام کے بحران کے نام سے کتاب ایک چھاپی. مارکیٹ میں اویلیبل ہے، کتاب پڑھ لیجیے. اس کی پوری فلسفی یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ ان کے نبی نے ان کو لڑنا سکھایا ہے، مسلمانوں کو لڑنا سکھایا، بس یہ لڑتے ہیں. ان کی کتاب بھی ان کو لڑنا سکھاتی ہے، لڑنے کے علاوہ کچھ نہیں سکھاتی، لہذا یہ ہمیشہ لڑتے ہیں. ان کو کوئی اچھا دشمن مل جاتا ہے تو اس کے ساتھ لڑتے ہیں، اور اگر اچھا دشمن نہ ملے تو یہ آپس میں لڑتے ہیں. یہ لڑتے، یہ فلسفی، یہ پیچھے حکمت ہے، یہ فتویٰ ہے. اور یہ فتویٰ قرآن پر نعوذ باللہ من ذالک یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں لگا. قرآن خود بتاتا ہے کہ انہوں نے ہر دور میں مختلف فتوے لگائے. بل قالوا اضغاث احلام، سورۃ الانبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے قرآن کو کہا یہ تو پریشان خیالی ہے، پریشان خیالات ہیں، منتشر خیالات ہیں جن کو اکٹھا کیا ہوا ہے. اللہ اکبر. پھر اس پر بات سمجھ نہیں آئی، دلائل نہیں ملے. حق کے بارے میں اس طرح کی ہرزہ سرائی کرنا کوئی آسان بات ہے؟ فتویٰ لگا کے، فتویٰ تو پھر دلیل مانگتا ہے، دعویٰ پھر دلیل مانگتا ہے، اور حق کے بارے میں آپ سوال اٹھائیں، فماذا بعد الحق الا الضلال. حق کے بارے میں آپ سوال اٹھائیں گے تو وہ سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں ہوگا. لہذا بل قالوا اضغاث احلام، پہلا فتویٰ تو ان کا یہ تھا کہ یہ قرآن یہ ہے، بس یہ پریشان خیالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کبھی کہتے تھے اساطیر الاولین، یہ پرانے لوگوں کی کہانیاں. کبھی کہا کہ یہ قرآن ایسا ہے، پھر کہا بل قالوا بل افترا. دوسرا فتویٰ ان کا یہ ہے کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا، خود بنا لیا. اللہ، خود گھڑا. پھر کہا بل ہوا شاعر. اب دیکھیں ایک ہی آیت میں اللہ کریم نے ان کے 3 فتوے ذکر کیے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ یہ پریشان خیالی ہے، منتشر خیالات ہیں جن کو اکٹھا کیا گیا. پھر کہا بل افترا، نہیں یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ساختہ قرآن ہے، نعوذ باللہ من ذالک. بل ہوا شاعر. پھر کہا نہیں یہ تو اتنا ردیف اور قافیے ملے ہوئے اور اتنا اٹریکٹیو کلام، اتنا پرکشش کلام، یہ تو شاعروں کا ہوتا ہے. پھر ان کو شاعر کہہ دیا. تو ہر دور کے جو دشمنان دین ہیں، دشمنان اسلام ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں. اللہ فرماتا ہے کہ ان کے آنکھوں نے، ان کی کانوں نے، ان کی بصارتوں نے، ان کے دل اور جو فہم والے، شعور والے، جو ان کے
جو شخصیتیں ہیں انہوں نے کوئی فائدہ نہیں دیا، ان کو کچھ نہیں سمجھ آیا. اور اگر آج کے دور میں یہ کہہ دیا کہ قرآن لڑواتا ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، یہ وہی فتویٰ. چلے بھی فتویٰ ہے، لڑوا دیا، پھر کیا حرج ہے؟ لڑواتا ہے، تمہاری کتاب نہیں لڑواتی. تم جب مقابلہ کرتے ہو، کرائسس آف اسلام لکھ کے برنارڈ ڈیوس اگر لکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو مڈل ایسٹ کی تاریخ کا ماہر قرار دیتا. اگر مسلمانوں کی تاریخ میں کچھ غلط ہوا ہے، وہ تاریخی طور پر ثابت کرتا ہے کہ یہ غلط ہوا. اس کا مقابلہ پتہ کس سے کرتا ہے؟ اس کا مقابلہ کرتا ہے انجیل کی تعلیمات سے، بائبل کی تعلیمات سے. یہ مقابلہ غلط ہے. مقابلہ ہوگا، اگر قرآن کا مقابلہ کرنا ہے تو انجیل سے کر لے، اگر تاریخ کا مقابلہ کرنا ہے تو مسلمانوں کی تاریخ کا مقابلہ عیسائیوں کی تاریخ سے کرو. پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ عیسائیوں کے اندر جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں، عیسائیوں کے اندر جتنی خون ریزی ہوئی ہے، اور جتنی خون ریزی کے ساتھ بھری ہوئی تاریخ عیسائیوں کی ہے، اتنی تو مسلمانوں کی ہے ہی نہیں. لہذا صرف مسلمانوں کو اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے اور اسلام کے خلاف ایک الزام لگانے کے لیے ایک تاریخ کا شوشہ چھوڑا اور ایک اپنی تاریخ کی مہارت بتا کر وہ قرآن کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، اسلام کے اوپر الزامات لگاتا چلا گیا. اس کا پھر نتیجہ ہوتا جو عام آدمی اٹھتا ہے. سب سے پہلا حملہ مسلمانوں کے اوپر اس دن ہوا 2001 میں، جب یہ آرٹیکل چھپا تھا جو میں نے عرض کر رہا ہوں، دا روٹس آف مسلم ریج. امریکہ میں آرٹیکل چھپا ہے، پہلا حملہ مسلمانوں کے اوپر اسپین کے اندر ہوا ہے. لہذا اس کے بعد ایک چین ہے، ایک سیریز ہے، اور واقعات ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں کا عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے. اور صرف مسلمانوں کا عرصہ حیات تنگ کر کے ان کو چین نہیں ملتا، وہ قرآن جلا کے اور قرآن کی بے حرمتی کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اس طرح کی جتنی ان کی سرگرمیاں ہیں اور جتنے ان کے حربے ہیں، ان کو مسلمانوں نے نام دیا ہے اسلاموفوبیا. یہ اسلاموفوبیا. اسلاموفوبیا کیا ہوتا ہے؟ اسلاموفوبیا کا معنی ہوتا ہے اسلام کا خوف. وہ ساری دنیا اسلام کے خوف میں مبتلا ہے. جب وہ اسلام کے خوف میں مبتلا ہوئی تو ہم نے شروع کر دیا. اب اسلام کے خوف میں مبتلا کون ہے؟ دشمنان دین. وہ اسلام کے خوف میں مبتلا ہوئے تو مسلمانوں نے پوری دنیا میں اسلاموفوبیا کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا. آپ بتائیں کہ آپ کا دشمن آپ سے خوف میں مبتلا ہے، آپ اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ خوف ادھر ہے، علاج آپ ادھر کر رہے ہیں. کوئی کہتا ہے ہم تعلیم کے ذریعے سے اسلاموفوبیا کا مقابلہ کریں گے، کوئی کہتا ہے ہم مکالمے کے ذریعے سے اسلاموفوبیا کا مقابلہ کریں گے، کوئی کہتا ہے ہم انٹرفیتھ ہارمنی کے ذریعے، بین المذاہب ہم آہنگی کے ذریعے سے ہم اسلاموفوبیا کا مقابلہ کریں گے. اور بھائی آپ جو مرضی کر لو، بیماری ادھر نہیں ہے، بیماری ادھر ہے. بیماری ادھر ہو تو آپ کر لو علاج. وہ کہتا ہے ہم اپنی یونیورسٹیوں میں اسلاموفوبیا سینٹر بنائیں گے، ہم لوگوں کی تربیت کریں گے، ہم لوگوں کو سمجھائیں گے. اور بھائی سمجھا لو. کس کو سمجھاؤ گے؟ آپ اپنے لوگوں کو سمجھاؤ گے. آپ کے اپنے لوگوں میں بیماری نہیں ہے. جو بندہ بیمار ہے وہ یہ نہیں ہے، بیمار وہ ہے. اور جب بیمار وہ ہے اور وہ اپنی بیماری کا اظہار کرتا رہتا، قرآن کو جلا کے بیماری کا اظہار ہی کیا ہے، اور کیا کیا ہے؟ قرآن جلانے سے قرآن ختم ہو جائے گا. یریدون لیطفئوا نور اللہ، یہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں. واللہ متم نور، واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا. ولو کرہ الکافرون، پوری دنیا کے غیر مسلموں کو یہ بات پسند نہیں آتی، اور ظاہر ہے ان کو کیسے پسند آ سکتی ہے کہ اللہ کا نور تو مکمل ہو کے رہے گا. یریدون لیطفئوا نور اللہ، یہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، یہ بجھ نہیں سکتا. لہذا ان کے اس طرز عمل سے اللہ اکبر، اگر وہ قرآن کو ختم کرنا چاہتے ہیں
تو پوری دنیا کے قرآن جلا دیے جائیں، قرآن ختم نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ قرآن کو ختم کرنا چاہتے ہیں، پوری دنیا کے کمپیوٹروں میں جہاں جہاں قرآن موجود ہے ان کا ڈیٹا اڑا دیا جائے، قرآن ختم نہیں ہو سکتا۔ کیوں ختم نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ فرماتا ہے تم نے تحریف کر لی جتنی کرنی تھی تورات اور انجیل کے اندر، اس لیے کہ تورات اور انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے احبار اور رہبان پر چھوڑی تھی، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری احبار اور رہبان پہ چھوڑی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اس کی ذمہ داری میں نے اپنے پاس رکھی ہے، انا نحن نزلنا الذکر، یہ ہم نے نازل کیا ہے، وانا لہ لحافظون، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جس کی حفاظت اللہ کرنے والا ہو، پوری دنیا مل جائے اس کو مٹا کیسے سکتی؟ اور یہ ہے پتہ ہے کہاں؟ اللہ نے حفاظت کے لیے ذریعہ کیا چنا؟ سبحان اللہ، اللہ نے حفاظت کے لیے چنا ہے حفظ۔ فی قلوب الذین آمنوا، فی صدور الذین آمنوا، یہ اہل ایمان کے سینوں میں محفوظ ہے۔ سارے اہل ایمان ختم کرو گے پھر بھی کوئی نہ کوئی بچا رہے گا، جو ایک بھی بچا رہے گا اس کے سینے میں قرآن ہوگا۔ وما یجحد بہ الا الظالمون، اس کا انکار کرنے والے ظالم ہیں، ان کو اتنی بات سمجھ نہیں آتی کہ دنیا میں ایک بھی مومن باقی رہے گا اس کے سینے میں قرآن باقی رہے گا۔ لہذا یہ کیا اس کا اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ ان کو بھی پتا ہے قرآن ختم ہونے والا نہیں، ان کو بھی پتا ہے قرآن جلانے سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ قرآن کو کیا نقصان ہونے والا ہے؟ وہ صرف اپنے خب سے باطن کا اظہار کرتے ہیں، اپنی بدماشی کا اظہار کرتے ہیں، اپنی بدقماشی کا اظہار کرتے ہیں، اپنی خباثت کا اظہار کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ خباثت کا اظہار کیوں کرتے ہیں؟ ان کو کیا تکلیف ہے؟ بیٹھے بیٹھے قرآن جلانا ہے، بیٹھے بیٹھے عدالت سے حکم لے لیا، پولیس کی کسٹڈی میں قرآن جلانا ہے، کیا اس سے ملے گا کیا؟ ان کو خوف ہے، جس کو ہم اسلاموفوبیا کہتے ہیں، ان کو خوف کیا ہے؟ خوف یہ ہے کہ یہ مسلمان یہ سوئے ہوئے ہیں، یہ جب کبھی انگڑائی لے کے اٹھیں گے تو یہ مجھے ماریں گے۔ خوف مسلمانوں سے ہے۔ وہ ایک لطیفہ بنا ہوا ہے، میں اسلاموفوبیا کی جب بھی بات ہوتی ہے میں لطیفہ اکثر سناتا ہوں کہ دو آدمی جا رہے تھے نہر، ایک نہر کے اس کنارے پہ جا رہا تھا، ایک نہر کے اس کنارے پہ جا رہا تھا، بڑی نہر تھی، اور ایک طرف کا آدمی جو ہے اس نے ہاتھ میں کبوتر پکڑے ہوئے تھے، سر کے اوپر ٹوکرا تھا، اور دوسرا آدمی بالکل خالی اپنے آرام سے جا رہا تھا اور ساتھ رو رہا تھا۔ وہ اس کنارے پہ جا رہا ہے، یہ اس کنارے پہ جا رہا ہے، اور وہ ساتھ روئے جا رہا ہے۔ اس نے پوچھا روتے کیوں ہو؟ کہتا ہے جی مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے لگتا ہے تم مجھے مارو گے۔ اس نے کہا کیسے ماروں گا، میں نہر کے اس کنارے پہ جا رہا ہوں، تم نہر کے اس کنارے پہ جا رہے ہو، راست درمیان میں اتنی بڑی نہر ہے جو کراس نہیں کی جا سکتی، تو میں تمہیں کیسے ماروں گا؟ اس نے کہا نہیں مجھے پتا ہے آگے 1 میل کے فاصلے پر پل آ رہا ہے، تم اس پل سے ادھر آ جاؤ گے اور تم مجھے مارو۔ اس نے کہا اللہ کے ولی میں نے سر پہ ٹوکرا رکھا ہوا ہے، ہاتھ میں میرے کبوتر ہیں، میں تو فارغ ہی نہیں ہوں، میں کیسے ماروں گا تمہیں؟ اس نے کہا مجھے پتا ہے کہ تم نے کبوتر ٹوکرے کے نیچے رکھ دینے اور تمہارا سر بھی خالی ہو جانا، تمہارے ہاتھ بھی خالی ہو، تم نے مجھے مارنا ہے۔ یہ اس کا نام ہے اسلاموفوبیا۔ بیٹھے ڈر رہے ہیں، مسلمان سوئے ہوئے اپنی جگہ پہ، یہ غفلت کا شکار ہے۔ ہمیں اپنی قوت طاقت کا اندازہ نہیں، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا اندازہ نہیں، لیکن آپ کا دشمن آپ سے ڈر رہا، اور یہ تو وعدہ تھا اللہ کا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم کافروں کے دلوں میں تمہاری دہشت ڈال دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ پورا ہوا ہے۔ لوگ مسلمانوں سے ڈر رہے ہیں، اس کا نام اسلاموفوبیا ہے۔ ختم ہونا چاہیے، کیسے ختم ہوگا؟ ان کو خوف یہ ہے کہ یہ اسلام غالب آ رہا ہے، خوف یہ ہے سوئے ہونے کے باوجود، غفلتوں کے باوجود یہ غالب آ رہا ہے۔
ایک کتاب لکھی تھی فلپ شاف نے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ایک امریکی مصنف ہے فلپ شاف، اس نے کتاب لکھی تھی ہسٹری آف دی کرسچن چرچ، بڑی موٹی کتاب ہے، شاید 8 جلدوں میں۔ اس میں اس نے لکھا کہ یہ جو اسلام ہے نا، یہ عیسائیت کی طرح پھلنے پھولنے والا مذہب نہیں ہے، یورپ کو تو یہ ویسے سوٹ نہیں کرتا، مغرب کو یہ سوٹ نہیں کرتا، لہذا یہ اسلام صرف چند صحرا نشینوں کا دین بن کے رہ سکتا ہے، یہ مغرب کے اندر کبھی پھل پھول نہیں سکتا، اور یہ کچھ ہی عرصہ ہوگا کہ یہ ترکی سے بھی نکل جائے گا، کیونکہ ترکی یورپ کا حصہ ہے، تو ان کا خیال ہے ترکی سے بھی نکل جائے گا، اور یہ کچھ عرصہ گزرے گا کہ اسلام کہیں بھی نظر نہیں آئے گا۔ یہ ان کی ایکسپیکٹیشنز تھی، یہ ان کا خیال تھا کہ ایسے ہوگا اور یہ ختم ہو جائے گا۔ اسلام ختم ہوا؟ اسلام تو روز پھل پھول رہا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک شخص جو عیسائی پادری تھا، اس نے اس دفعہ حج کیا، نام میرے ذہن میں نہیں، سیافام پادری، 1 لاکھ اس کے فالوورز ہیں، 1 لاکھ، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے خواب میں سفید لباس دکھایا گیا، مسلمانوں والا لباس، اور میں سفید لباس پہن کے اپنے آپ کو مسلمانوں کے درمیان دیکھتا ہوں۔ ایک دفعہ خواب آئی، کہتا میں اگنور کر دیا، دوسری دفعہ پھر خواب آئی، پھر میں نے اپنے آپ کو اسی لباس میں دیکھا، تیسری دفعہ پھر خواب آئی، مجھے سمجھ آ گئی کہ میرا اللہ مجھے مسلمان کرنا چاہتا ہے، لہذا مسلمان ہوا۔ اس سال حج پہ آیا ہوا تھا، اور اس کے جو فالوورز ہیں 1 لاکھ، اس میں سے بھی بیشتر سارے مسلمان ہو۔ یہ ہے تکلیف ان کو، جس کے بارے میں، جس دین کے بارے میں ان کا خیال تھا یہ ختم ہو جائے گا، وہ تو پھل پھول رہا ہے، اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ اور ترقی دے رہا ہے۔ اور پھر ان کو یہ بھی پتا ہے کہ جتنی یہ جو ہمارے ہاں فیملی پلاننگ کی جو تحریک چلتی ہے، خاندانی منصوبہ بندی، بچے تھوڑے رکھیں، ان کو یہ تکلیف ہے، ان کی باقاعدہ سٹڈیز ہیں، کتابیں لکھی گئی۔ پیٹرک جے بوکینن ایک امریکی صدر کا مشیر رہا ہے، اس کی کتاب ہے دی ڈیتھ آف دی ویسٹ، وہ کہتا ہے 2050 تک مغرب مر جائے گا، مغرب کے اندر کوئی باقی نہیں بچے گا، اس لیے کہ یہ جو پاپولیشن ایکسپلوژن ہے، یہ جو آبادی کا بم ہے، مسلمانوں کا یہ بڑھ کے آہستہ آہستہ یہ سارے ہر جگہ پہ کثرت میں ہو جائیں گے، اکثریت میں ہو جائیں گے، اور باقی لوکل آبادی ختم ہو جائے گی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت اسکاٹ لینڈ کا جو پرائم منسٹر ہے، فرسٹ منسٹر، ان کا وزیر اعظم، وہ پاکستانی نژاد مسلمان ہے، اور آہستہ آہستہ اگر یہ ختم ہوتے جائیں گے، ان کی مقامی آبادیاں، آپ جاپان کو لے لیں، آپ آسٹریلیا کو لے لیں، نیوزی لینڈ کو لے لیں، مغرب کے اندر سارے شامل ہیں، مقامی آبادی، فیملی سسٹم ختم ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور ان کا ایک امریکی رائٹر ہے، بین جے واٹنبرگ اس کا نام، یہ کتابیں بے شک بچے جو پڑھنے والے ہیں یہ پڑھی ہوئی ہیں، پی ڈی ایف میں پڑھی ہوئی ہیں، نیٹ کے اوپر۔ اللہ اکبر، اس نے کتاب لکھی ہے دا برتھ ڈرتھ، شرع پیدائش کا فقدان۔ وہ کہتا ہے جو امریکہ میں شرع پیدائش کا فقدان ہے، یہ آہستہ آہستہ ایشیائی اقوام کو ہمارے اوپر غالب کر دے گا، ہمارے اوپر ڈومینیٹ کر دے گا۔ تو یہ جو آہستہ آہستہ ڈومینیشن ہو رہی ہے، ان کو خوف تو اس بات کا ہے، فوبیا تو یہ ہے، خوف تو اس بات کا ہے، لہذا اس خوف کا اظہار وہ کرتے رہتے ہیں، اور سوائے اس اسلام و فوبیا کی اس کی کوئی اور وجہ نہیں، تو ڈر رہے ہیں، خوف میں مبتلا ہے کہ مسلمان اگرچہ غفلت میں، مسلمان اگرچہ سوئے ہوئے ہیں، مسلمان اگرچہ ساری مسلمان حکومتیں منافقانہ کردار ادا کر رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود اسلام اپنی آن بان شان سے پھیلتا جا رہا ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب بن چکا ہے، اس لیے ان کو تکلیف۔
اور یہ تکلیف اس کا اظہار کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے، کبھی وہ قرآن کو جلا کے وہ اپنا اس کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ بیماری ہے نا، تو بیماری کا علاج کیا ہے؟ آپ ذرا سوچیں۔ قرآن کہتا ہے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، قرآن کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتا، باطل نقصان نہیں پہنچا سکتا، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے۔ کیوں نقصان نہیں پہنچا سکتا؟ اللہ اکبر، اس لیے نقصان نہیں پہنچا سکتا کہ یہ تنزیل من حکیم حمید، یہ حکمت والے، تعریفوں والے رب کا نازل کردہ قرآن ہے، یہ کوئی انسانی تخلیق تھوڑی ہے، لہذا اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نقصان نہ پہنچانے کا مطلب یہ ہے حملہ تو کریں گے، نقصان نہیں کر سکتے۔ اب اگر ایک قرآن کو جلا دیا تو کاغذ جلایا، قرآن نہیں جلا، قرآن محفوظ ہے۔ اور میں نے عرض کیا ساری دنیا کے جو مصحف ہیں سارے مصاحف جلا دیے جائیں، قرآن پھر بھی محفوظ ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذریعہ ہی اور بنایا ہوا۔ علاج کیا ہے؟ جہاں بیماری ہے وہاں علاج ہونا چاہیے نا، جہاں بیماری ہے وہاں علاج ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر ہمارے اندر بیماری ہے تو ہمارے اندر علاج ہونا چاہیے۔ مسلمان غفلت میں ہیں، سوئے ہوئے ہیں، ان کو جاگنا چاہیے۔ مسلمانوں کو اپنوں غفلت چھوڑنی چاہیے، مسلمانوں کو قرآن کے اوپر عمل کرنا چاہیے، مسلمانوں کو قرآن کے اوپر عمل کر کے دنیا اور آخرت کی وہ ترقیاں اور عروج حاصل کرنا چاہیے جو اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اس قرآن کے ذریعے قوموں کو عروج ملتا ہے، اس قرآن کے ذریعے قومیں جو ہیں وہ زوال کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ہمیں اگر عروج لینا ہے تو قرآن کے ساتھ عملاً جڑنا ہوگا، لیکن بیماری ادھر نہیں، یہ اسلاموفوبیا کی بیماری ادھر ہے۔ تو جدھر بیماری ہے وہ بیچارے کبھی قرآن جلا کر، کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے، کبھی وہ ادھر پینترا بدل کے کبھی ادھر پینترا بدل کے اپنے خود سے باطن کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ پوری دنیا کو ان کی بیماری کی فکر کرنی چاہیے، اور ان کی بیماری کا علاج کہاں ہے؟ میں نے پہلے عرض کیا کہ قرآن حق ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حق ہے، اور حق کو ثابت کرنے کے لیے خارجی دلیلیں کسی کام کی نہیں، حق کو ثابت کرنے کے لیے حق آپ اپنی دلیل ہوتا ہے۔ لہذا وہ بیچارے جو قرآن سے بے بہرا ہیں ان کو قرآن پڑھنے کے لیے دینا چاہیے۔ جو آج قرآن جلا رہے ہیں آپ ان کو قرآن پڑھنے کے لیے دے دیں۔ قرآن کے اندر یہ طاقت ہے کہ ایک شخص ایک دفعہ قرآن پڑھ لے، سوچ سمجھ کے پڑھ لے، اس نیت سے پڑھ لے کہ میں ہدایت چاہتا ہوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ قرآن پڑھے اور اس کو ہدایت نہ ملے۔ ہدی للمتقین، جو دل سے یہ سوچ کے بیٹھتے ہیں کہ میں نے سیدھا رستہ حاصل کرنا ہے، یہ قرآن اس کو سیدھا رستہ دیتا ہے۔ لہٰذا قرآن تو اب مسلمان چھوڑتے جا رہے ہیں، تو ہم غیر مسلموں کو کیسے پڑھائیں؟ مسئلہ تو یہ ہے، قرآن کے ساتھ جڑنا مسلمانوں نے تھا، ضرورت یہ ہے کہ آپ غیر مسلموں کو بھی قرآن سے جوڑیں۔ ان بیچاروں کی بیماری اس کے ساتھ جڑی ہے، یہ اگر ختم ہو سکتی ہے، یہ کم ہو سکتی ہے تو یہی طریقہ ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں۔ میں آپ سے عرض کروں، آپ مسلمان، وہ کہتے ہیں پاکستان کے مسلمان ٹھیک رویہ رکھ لیں تو اسلاموفوبیا ختم ہو سکتا ہے، سعودیہ کے مسلمان اپنا رویہ ٹھیک کر لیں تو اسلاموفوبیا ختم ہو سکتا ہے، ترکی اور ایران کے مسلمان اپنے رویہ ٹھیک کر لیں تو اسلاموفوبیا ختم ہو سکتا ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ آپ یورپ کی اور مغرب کی تاریخ دیکھیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو شخص سب سے پہلے یورپ میں مسلمان ہوا تھا اس کا نام تھا ولیم ہنری کویلیم، اور بلیک برن کے اندر یا بلیک پول کے اندر وہ بیچارہ، اس نے وہاں اسلامک سینٹر بنایا، گورا تھا، وہاں رہنے والا تھا، مغرب کا باشندہ تھا، اس کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا۔
اس کے رہن سہن وہی تھا جو ان کا تھا، اس کے چال چلن وہی تھے جو ان کے تھے، سارا کچھ وہی تھا، معاشرت وہی تھی، لیکن چونکہ وہ مسلمان ہو گیا تھا لہذا مغرب نے، یورپ نے، اسی انگلینڈ نے، اسی یو کے نے، اسی مغرب نے جو اپنے آپ کو انسانیت کا لمبردار کہتا ہے، انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اس نے مسلمان ہو کے اپنا نام عبداللہ کوئلیم رکھا۔ آپ پڑھ لیجئے نیٹ کے اوپر اس کے حالات زندگی۔ اس کا عرصہ حیات تنگ کیا گیا، بالآخر اس بیچارے کو ہجرت کر کے ترکی میں جا کے پناہ لینی پڑی، اور یہ آج سے 1 صدی 1.5 صدی پرانی بات ہے۔ لہذا پوری تاریخ اسلاموفوبیا پر مشتمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے وعدہ کیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو دنیا والوں کو، جو پچھلے انبیاء کو میں نے فضیلتیں فوقیتیں دی ہیں، ان میں سے چند ایسے امتیازات ہیں جو صرف میں نے آپ کو عطا کیے ہیں۔ اس میں سے ایک امتیاز پتہ کیا تھا؟ نصرت بالرعب مسیرت شہر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ہم نے رعب کے ساتھ مدد کی ہے 1 مہینے کی مسافت سے، کہ آپ 1 مہینے کی مسافت دور ہوں تو جو دشمن آپ کا وہ لرز رہا ہوتا ہے آپ کے خوف اور دہشت سے۔ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز تھا، یہ تو اس امت کا امتیاز ہے۔ لہذا ڈرنے مرنے دیجئے ان کو۔ موتوا بغیظکم، اپنے غصے میں مر جاؤ قرآن کی زبان میں، لیکن اس کے لیے کچھ سیاسی اقدام کرنے کی ضرورت ہے۔ امت مسلمہ کے جو حکمران ہیں ان کو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر سویڈن کی حکومت وہ اپنی نگرانی میں یہ پرووکیٹو فیل کرا سکتی ہے، یہ دنیا میں آگ بھڑکانے والا عمل کر سکتے ہیں، مسلمانوں کو اشتعال پھیلانے والا عمل کر سکتے ہیں، تو یہ مسلمان حکمران بے غیرت ہو گئے، ان کے اندر دین کی غیرت نہیں ہے، یہ اپنی کوئی غیرت نہیں دکھا سکتے۔ یہ 57 یا 58 اسلامی ملک یہ مل کے کوئی مشترکہ لائحہ عمل بنائیں، یہ ان کو ایسا رد عمل دکھائیں، صرف زبان سے کچھ نہیں ہوگا، مذمت سے کچھ نہیں ہوگا، مرمت سے ہوگا۔ لہذا سویڈن کے ساتھ تعلقات بھی منقطع کرنے چاہیے، ان کی جو مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ بھی کرنا چاہیے، ان کے ان 57-58 اسلامی ملکوں میں سفارت خانے ختم کرنے چاہیے، اور اس حکومت کو پتہ چل جائے کہ ساری امت مسلمہ زندہ ہے۔ اگر یہ اس طرح کے سیاسی اقدامات نہیں لیے جائیں گے تو پھر اس طرح کے واقعات کو کبھی آپ روک تھام نہیں کر سکتے، اور علاج اس کا قرآن ہے۔ اللہ کرے کہ ہم ان کو قرآن پڑھنے کے لیے دے سکیں، اپنا جو کردار ہے وہ قرآن کے مطابق بنا سکیں۔ جب ہم اس طرح سے کر لیں گے تو انشاءاللہ اصل علاج ان کا یہی ہے۔ اسلاموفوبیا دور اس وقت ہوگا جب ان کو قرآن پڑھنے کے لیے دیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعارف کروائیں گے، پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ یہ وہ عربی کا مقولہ ہے الناس اعداء لما جہلوا، لوگ اس کے دشمن ہوتے ہیں جس سے ناواقف ہوتے ہیں۔ وہ بیچارے ناواقف ہیں، ان کو واقف کرنے کی ضرورت ہے، اور جب آپ اس کو واقف کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ جن کے مقدر میں دین ہے، جن کے مقدر میں اسلام ہے، وہ ضرور ان کو پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو درست طرز عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔